قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق، لگاؤ، پیار، قربت، محبت اتنی ہے کہ آپ ایمان والوں کے ہاں ان کی جان سے بھی زیادہ مقام اور حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ایک طرف ان کی جان کا معاملہ ہو اور دوسری طرف آپ کی ذات کا معاملہ ہو تو وہ اپنی جان کی بجائے آپ کی ذات کو حیثیت دیں گے اور اپنی جانیں آپ کی ناموس اور آپ کی مبارک ذات پہ نچھاور کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان والوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے۔ یقینی بات ہے جب کسی ہستی اور ذات سے اتنا لگاؤ اور اتنا قریبی تعلق ہو کہ انسان اپنی جان سے بڑھ کے اس کو پیارا اور عزیز مانتا ہو، اس کے مقابلے میں ہر چیز اس کے سامنے کمتر اور ہیچ ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ ذات اور ہستی جب اس سے بچھڑ جائے، جدا ہو جائے، اسے مفارقت دے جائے تو وہ اس کے جانے کے بعد بھی خوشی کے لمحات انجوائے کرے، وہ خوشیوں سے لطف اندوز ہو؟ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس ہستی اور ذات کے ملنے کا اسے احساس تو ہے کہ مجھے اس ذات سے آشنائی ہوئی، مجھے ان کی رفاقت میسر آئی، نصیب ہوئی، یہ میرے نصیب کی بات ہے۔ یہ خوشی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو وقت اور لمحات گزرے ہوتے ہیں، جب وہ ذات اور ہستی جدائی دیتی ہے، الگ ہوتی ہے، چھوڑ جاتی ہے، تو جدائی کا غم کبھی بھول نہیں پاتا، جدائی کا صدمہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، وہ خوشی کے اوپر چھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو مثالی تعلق رہا اور آپ نے جس قدر ان کو پیار دیا، محبت دی، ایسی مثال دنیا کے اندر ہمیں تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ آپ کے صحابہ میں وہ بھی تھے جن کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، عزیز و اقارب نہیں تھے، لیکن جب آپ نے ان کو اپنا بنایا تو ایسا بنایا کہ وہ اپنوں کو بھول گئے اور ان کے اپنے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ملے بھی تو وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوئے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو بچپن میں کڈنیپ ہوئے، یرغمال بنا لیے گئے، جوانی میں ان کے والد کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا مکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں۔ وہ اپنے بھائی کو لے کر کے، حضرت زید کے چچا کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں بھائیوں کی، باپ اور چچا کی توقع یہ تھی کہ جیسے ہی زید کو پتہ چلے گا کہ اس کا باپ اور چچا اسے لینے کے لیے آئے ہیں، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، وہ ہمارے ساتھ چلنے میں لمحہ بھی دیر نہیں کریں گے۔ لیکن ان کے لیے یہ بات تعجب کا باعث تھی کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا۔ فرمایا زید بیٹھا ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ دونوں بھائیوں کی سوچ یہی ہے کہ ابھی ہم زید کو کہیں گے تو وہ بے قرار ہوگا اپنی ماں سے ملنے کے لیے، ہمارے ساتھ چلنے کے لیے، لیکن ان کی حیرانی کی بھی انتہا نہ رہی جب زید نے انہیں صاف جواب دے دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہاں حبشہ سے آئے ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں بھی بڑی دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب پیار ہوا ہے، تعلق بنا ہے، اتنا گہرا ہوا، وہ سب کچھ بھول گئے، ہر وقت آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت میں رہتے ہیں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ایسے ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اب مسجد نبوی ان کو مسجد نبوی نہیں لگتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا ہے، بے قراری اپنی عروج کے اوپر ہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر کے اب وہ مدینہ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی حالت دے کر کے ان کو اجازت دے دی، وہ کہتے ہیں مدینہ میں میرا دل ہی نہیں لگتا، میں مسجد نبوی میں ہوتا ہوں، میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں، میری بے قراری انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اب میرے لیے ایسے جیسے مدینہ نعوذ باللہ اجڑ چکا ہے، یہاں میرا دل نہیں لگتا، ہر وقت میں بے قراری کے عالم میں۔ اور واقعتاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے رونق ہوتی ہے، محفل کے اندر گرمی ہوتی ہے، وہ جیسے وہ جاتے ہیں پھر پوری محفل کو، پورے شہر اور علاقے کو ویران کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شہر پورے
ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا. اور پنجابی کی ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ باغاں دے وچ بلبل بولے تے نال بولن گلزاراں, باغاں دے وچ بلبل بولے تے نال بولن گلزاراں, تے وسدے شہر اجڑے دسیمن باج پیارے یاراں. تو پیارے یار چلے جائیں وسدے شہر اجڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصطلاح بلال رضی اللہ عنہ کے لیے ایسے تھا جیسے مدینہ اب اجڑ گیا ہے, اب ان کا دل نہیں لگتا ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر کے شام چلے گئے. کئی سال گزر گئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام گئے, جابیہ کے مقام پر حضرت بلال سے ملاقات ہو گئی, اور صحابہ بھی ہیں. اب صحابہ نے جب حضرت بلال کو دیکھا ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کی یادیں تازہ ہو گئی. وہ مسجد نبوی, بلال رضی اللہ عنہ کی اذان, مسجد کی طرف آنا, وہ سارا منظر ان کے ذہن کے اندر گھوم گیا. حضرت عمر سے درخواست کی امیر المومنین بلال سے کہیں اللہ کے رسول کے دور والی اذان ہی سنا دیں. امیر المومنین کا حکم تھا, بلال رضی اللہ عنہ انکار نہ کر سکے. لیکن جیسے ہی وہ اذان کہی حضرت بلال کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا, اور اذان کہنے کے بعد اتنا روئے. صحابی بیان کرتے فلم یورا یومن اکثر باقین من یومئذ ذکرا منہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے حضرت بلال کو اس سے پہلے اور اس کے بعد اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوا ہو, آپ کی یاد آئی ہو, اور پھر وہ اس قدر روئے ہو. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا, اللہ کے رسول کی یاد تازہ ہوئی, اس ہستی کی یاد آئی جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. ان کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے, زاروں کے تار آنسو آنکھوں سے جاری ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ٹھیک ہے, اور یہی بلال رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا, بے ہوشی کے عالم میں ہیں, جب ان کی بیوی نے حضرت بلال کا یہ حال دیکھا تو کہتی واہ حزنا, ہائے غم, اتنا غم, میرے سرتاج دنیا سے جا رہے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو کہنے لگے واہ تارا باؤ, بیوی غم کی بات نہیں ہے, خوشی کی بات ہے, میں تو خوش ہوں. غدن نلقل احبہ محمد و حزبہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے موت آئے گی تو میں اپنے پیاروں سے جا ملوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی, کل میری ان سے ملاقات ہے. یعنی وہ جو جدائی کا غم ہے اب وہ ملاقات میں تبدیل ہو رہا ہے, تو ان کا دنیا سے جانے کا غم خوشی میں تبدیل ہو گیا. اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیفیت کہ وہ غم ہمیشہ ان کے اوپر حاوی رہا. جب بھی اللہ کے رسول کا تذکر آیا بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت ابو ذؤیب حذلی تابعی ہیں, مخضرم ہیں. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, تو کہتے ہیں میں آپ سے ملاقات کے لیے مدینہ کی طرف میں نے رخت سفر باندھا ہے, لیکن ابھی میں رستے میں تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہو گئے. جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا ہر طرف آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے لوگوں نے بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے, آپ دنیا سے تشریف لے گئے. ٹھیک ہے, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خوشیاں غم میں بدل گئیں. یہ کیفیت رہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو اتباع رسول میں ایک مثالی کردار ہیں, جب بھی اتباع رسول کو بطور مثال سمجھانا ہو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کیا جاتا ہے. معروف تابعی ہیں محمد العمری رحمہ اللہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ ما سمعت ابن عمر ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بکا, میں نے عبداللہ بن عمر سے جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنا ہے ان کی آنکھیں نم ہو گئی, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو بچپن میں آپ کے پاس آئے, انہوں نے بچپن آپ کی رفاقت میں گزارا اور آپ کی رفاقت میں بلوغت کی سیڑھی پہ قدم رکھا. ابھی چڑھتی جوانی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جدائی دے گئے. ٹھیک ہے, کیا قربت کے لمحات تھے, کیا آپ سے شفقت اور پیار لیا انہوں نے. اور وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں میرے انگ انگ میں سمائی ہوئی تھی, اور فرماتے ما من لیلۃ الا ارى فیھا حبیبی, کوئی رات آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایسی نہیں گزری جب میں نے خواب یا تصور میں آپ کا دیدار نہ کیا. یہ بات بیان کرتے ہی ثم یبکی, ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, وہ رونے لگ گئے. تو حضرات یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اللہ کے رسول سے تعلق یہ تھا, اللہ نے انہیں ہمارے لیے معیار بنایا ہے. تو وہ آپ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے, ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی, ان کے اوپر پریشانی کے بادل چھا جایا کرتے تھے. اس طرح وہ آپ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے, آپ کی یادیں تازہ کیا کرتے,
آج بھی لوگ محبت رسول کا، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ والا انداز مجھے کہیں نہیں ملا۔ محبت کے نام پہ طوفان بدتمیزی تو دیکھنے کو ملتا ہے، محفلیں اور عجیب طرح کی محافل وہ تو دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن یہ والا صحابہ والا انداز مجھے کسی مولوی کے ہاں، کسی پیر کے ہاں، کسی خانقاہ کے اندر، کسی مدرسے کے اندر مجھے نہیں نظر آیا۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ وہ تو آپ کے بعد آپ کو یاد کر کے روتے ہیں، آنکھیں ان کی نم ہوتی ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی محبت میرے خیال میں ان سے زیادہ کسی کو نہیں تھی۔ اگر انہوں نے آپ کا تذکرہ ایسے کیا ہے تو ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کبھی ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے لگاؤ کا اظہار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا مخصوص ہے، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ سچی محبت کیا ہے اور روایتی محبت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور صحابہ والی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔